یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 تا آیت نمبر 47 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور جو پیچھے چھوڑتے ہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں میں سے جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہوں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ خرچ کرو جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، کافر کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں ایسوں کو کہ جس کے لیے اللہ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا، تم لوگ تو بالکل واضح طور پر بہک رہے ہو۔ مذکورہ آیات میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے دو مکالموں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مسلمان جو کہ ہر موقع پر اس کوشش میں ہوتے کہ کفار کو کسی بھی طریقے سے اسلام کی طرف، احکام شریعہ کی طرف متوجہ کیا جائے اور کوئی ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے جس سے ایمان اور اسلام ان کے دل کے اندر گھر کر جائے اور وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ ان آیات کے حوالے سے دو مکالمے، دو چیزیں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ذکر کیے گئے۔ نمبر ایک، جب مسلمان ان سے یہ کہتے کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو جو اسلام نہ لانے پر اور کفر اور شرک پر جو تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اس کی بنا پر وہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور تمہارے مرنے کے بعد آخرت میں تو اس کا آنا یقینی ہے، تو تم اس عذاب سے ڈر کر اسلام تم نے قبول کر لیا تو یہ تمہارے حق میں دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ دوسری چیز کہ جب مسلمان کفار کو غریبوں کی، مساکین کی امداد کرنے کے لیے، بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں مال اور رزق دیا ہے تم اس سے محتاجوں کو دیا کرو، تو یہ لوگ بطور مذاق کے کہا کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو کہ رازق اللہ ہے سب کا اور اسی نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ جسے اللہ نے خود محروم رکھا ہے ہم انہیں کیوں دیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کو رزق دیں جبکہ رزق جو ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ تو تمہاری گمراہی ہے کہ تم ہمیں رازق بنانا چاہتے ہو۔ گویا وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے کہ مسلمانوں کا ان کو یہ کہنا کہ وہ کفار کو یہ کہنا کہ وہ محتاجوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو بھی دیں، اس سے اللہ کی رزاقیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں کے حوالے سے یہ قانون اور حکیمانہ قانون ہے کہ ایک انسان کو دے کر دوسروں کے لیے اس کو واسطہ بنا دیا جاتا ہے، اور بالواسطہ دوسروں کو دیتا ہے، اگرچہ وہ اس پر بھی یقینی طور پر قادر ہے کہ سب کو ہی بلا واسطہ رزق پہنچا دے، جیسا کہ حیوانات کے اندر، جانوروں کے اندر ہوتا ہے، پرندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلا واسطہ رزق مہیا ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ نہیں رکھا، بلکہ ایک دوسرے کا واسطہ جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور غریب کو مال دے کر اس کو واسطہ بنا دیا کہ وہ غریب کی مدد کرے گا، اور غریب اپنی محنت اور مشقت کو اٹھا کر مالدار کے لیے واسطہ بنے گا۔ اس طرح دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کا سلسلہ جو ہے وہ جاری فرمایا گیا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ غور کیا جائے تو ایسے چیزوں کے اندر کسی پر کسی کا احسان نہیں ہوتا، ہر شخص جو کسی کو دیتا ہے تو وہ اپنے مطلب کے لیے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کا معاملہ ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے چلتا رہتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ بات تو واضح ہے کہ کفار اور مشرکین جو کہ اسلام کی احکامات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ اس حکم کے مکلف بھی نہیں، مخاطب بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں، اس لیے شریعت کے احکامات ان کے لیے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا کفار کو یہ کہنا کسی شریعت کے حکم کی پابندی کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ انسانی ہمدردی اور شرافت کے اصولوں کے حوالے سے تھا کہ اللہ رب العزت نے جب تمہیں مال دیا ہے تو دنیا کے اندر یہ اصول انسانوں کے حوالے سے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے ساتھ ہی معاشرہ آگے بڑھتا ہے، اور امن و امان کی صورتحال اور معاشرتی ترقی اور ارتقاء اسی کے ساتھ وابستہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک شرافت کے اصول اور انسانی ہمدردی کے طور پر مسلمان انہیں کہا کرتے تھے کہ تم اپنے مال کو غریبوں، مسکینوں اور فقیروں پر خرچ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔